حضرات گرامی، ہمیں معلوم ہو جائے کہ گھر جانے کے راستے پر کوئی دشمن ہتھیار بند بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہم ایسی غلطی کریں گے کہ اسی راستے سے جائیں؟ وہ راستہ چھوڑ دیں گے، اس کے پاس نہیں پھٹکیں گے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں جو ہے وار ہم پر کرے گا، اس واسطے اس دشمن سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اب ذرا یقین کیجئے رب کائنات کے فرمان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کو کھلا ہوا دشمن اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اور ہمیں بتا دیا، تو اس دشمن سے ہمیں بچنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ ایک دشمن ہے باہر کا، اور اس سے زیادہ خطرناک دشمن جو ہے اندر کا ہے۔ وہ اندر کا دشمن کون ہے؟ اعدى عدو النفس۔ نفس جو ہے بدترین دشمن ہے۔ ہمارا نفس جو ہمارے اندر ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن باہر سے ہے خارجی طور پہ، اور نفس جو ہے یہ داخلی دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نفس کو سے کیسے بچیں؟ تو نفس کی کئی حالت ہوتی ہے۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ نفس جو ہے برائیوں کا حکم کرتا ہے۔ جب نفس بگڑ جاتا ہے تو برائی کی طرف ابھارتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر طرح بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور انسان کو گناہوں میں لپیٹتا ہے اور لت پت کر دیتا ہے۔ تو اس نفس کا نام قرآن نے رکھا امارہ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے اور برائی پہ چلانے والا ہے۔ تو اس نفس سے کیسے بچیں؟ اس نفس سے بچنے کا طریقہ خود قرآن نے بتایا، جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پاکیزہ کیا، پاک کیا، مانجھا، صاف کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کو بخار ہو شدید تو اس کو اگر ذائقہ دار کھانا کھلایا جائے تو وہ کہے گا کڑوا ہے، ذائقہ اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ اچھے کھانے کو کہے گا یہ بیکار ہے، پھینکو اس کو۔ اسی طرح جب نفس بگڑ جاتا ہے تو اچھی باتیں اس کو بری لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں، شریعت کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ بھاگتا ہے۔ تو ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بخار جس کو ہو اس کو چرائیتا دیا جاتا ہے، اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے تاکہ بخار ختم ہو۔ جب بخار ختم ہو جاتا ہے تو وہی آدمی بہترین اسی کھانے کو کہتا ہے بڑا لذیذ ہے، بڑا ذائقہ دار ہے۔ تو اس نفس کو جب ہم پاک کریں گے برائیوں سے، وسوسوں سے، شیطانی دھوکوں سے، چاہے انسانوں کے بہکاوے سے، اور ان دنیا میں پھیلے ہوئے ان چیزوں سے جو اسے نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہ چیزیں کیسی ہیں؟ جس کو شریعت نے جس چیز سے منع کیا اس سے بچیں گے تو ہمارا نفس جو ہے سج جائے گا۔ مثلا کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہ جھوٹ کی برائیوں کو، جھوٹ کی خرابیوں کو پڑھے، سنے کہ جھوٹ کی یہ برائیاں ہیں، رفتہ رفتہ جھوٹ کو چھوڑ دے، پھر وہ سچا انسان ہو جائے گا، سچ بولنے میں مزہ آئے گا۔ اسی طرح نفس جب سدھا لیا جائے گا، جب اس کا تزکیہ کر دیا جائے گا تو وہ نفس پاک ہو جائے گا، اور وہ جب پاک ہو جائے گا تو وہ خود بھی مطمئن رہے گا، سماج میں اچھائی پھیلائے گا، لوگوں میں اچھائی پھیلائے گا، اور اس سے پورا ملک جو ہے اچھائی سے بھر جائے گا۔ اگر لوگ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں، شیطان کے شر سے بچیں، نفس کے شر سے بچیں۔ شیطان کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی جنوں کی شکل میں آتا ہے، مختلف شکلوں میں آ کے شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان کو اتنی قوت دی گئی ہے کہ ہمارے اندر داخل ہو کر جس طرح خون کے دوران خون چلتا ہے ویسے وہ چلتے چلتے ہمیں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی واسطے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھ کے دم کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہ معمول ہونا چاہیے۔ ہمیں نفس کا علاج کرنا چاہیے، نفس کو پاکیزہ بنانا چاہیے، اور نفس پاکیزہ بنے گا شریعت مصطفی پہ چلنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور ہر طرح کے دشمن سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم فلاح یاب ہوں اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوں۔